حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ اولیاء اللہ میں سے ایک اللہ تبارک و تعالی کے کامل ولی ہیں۔ آپ کا جب وصال با کمال ہوا، آپ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے، تو ایک شخص نے رات کو آپ کو خواب میں دیکھا۔ جب اس نے خواب میں دیکھا تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے اس شخص نے پوچھا کہ آپ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ اس شخص کو فرمانے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ جو معاملہ فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید تم میرے لیے کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں تیری بارگاہ میں صرف توحید لے کر آیا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم توحید لے کر آئے ہو تو اس کے علاوہ کیا لے کر آئے ہو؟ تو میں نے عرض کی یا اللہ میں صرف توحید لے کر آیا ہوں، کیونکہ میرے جو عمل ہیں وہ بے عیب ہیں، میرے عمل جو ہے وہ اچھے نہیں ہیں، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں صرف توحید لے کر آیا ہوں، اس کو ہی تو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے بایزید تو میری بارگاہ میں توحید لے کر آیا ہے، تو وہ جو رات تو نے دودھ کا پیالہ پیا تھا، ذرا تو اس رات کا واقعہ تو مجھے بتا۔ تو کہتا ہے کہ میں تیری بارگاہ میں یا اللہ توحید لے کر آیا ہوں، مجھے وہ واقعہ تو بتانا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ مجھے یاد نہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس بات کو جان بوجھ کر جو ہے نا وہ بلا دیا، میں نے کہا یا اللہ مجھے وہ یاد نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس رات جب تو نے دودھ پیا تو تمہارے پیٹ میں جب وہ درد ہوا تو تم اس وقت تو کہہ رہے تھے کہ وہ جو درد ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے یا دودھ کی طرف سے ہے، وہ درد تمہارے پیٹ میں دودھ کی وجہ سے ہوا تھا تو یا وہ درد اللہ کی طرف سے ہوا تھا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آپ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں خاموش ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاموش ہو گیا۔ تو اللہ نے فرمایا اے بایزید بسطامی تو کون سی توحید کی بات کر رہا ہے؟ تو نے تو جب دودھ پیا تیرے پیٹ میں درد ہے اور تو اس درد کو جب میری طرف منسوب کیا تو تمہاری توحید کہاں گئی؟ تمہاری جس توحید کی تم بات کر رہے ہو وہ توحید کہاں گئی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں کہ میں خاموشی سے کھڑا رہا، تو میں نے پھر عرض کی یا اللہ میں گناہگار ہوں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو میں تیری بارگاہ میں پیش کر سکوں، یا اللہ تو ہی غفور الرحیم ہے، جتنی تیری شیان شان ہے اے مولا کریم اس شان کے لائق ہی تو مجھ پر رحم فرما۔ تو حضرت بایزید بسطامی کہتے ہیں کہ جب میں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کیا کہ یا اللہ تو مجھ پر رحم فرما اور اپنی ہی شیان شان مجھ پر اپنا کرم اور فضل فرما، تو اپنی ہی شیان شان مجھ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما اور مجھے بخش دے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کی تو اللہ تعالیٰ نے پھر مجھ پر رحم فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کرم اور فضل فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اولیاء اللہ بھی جاتے ہیں تو ان کو بھی اپنے عملوں پر مان نہیں ہے، تو پھر ہم جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹوٹے پھوٹے سجدے کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کبھی سجدہ کر لیا کبھی نہ کیا، اور ہم جیسے معجزہ جیسے جو گناہ گار لوگ ہیں وہ اپنی جو ہے نا وہ عبادتوں پر بھی مان کرتے ہیں، تو میں نے فلاں نیکی کی فلاں نیکی کی، لیکن اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے، اللہ کی اتنی شان والے
یہ جو اللہ کے ولی ہیں حضرت بایزید بسطامی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں یا اللہ میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے، میرے پاس کوئی بھی عمل نہیں ہے، یا اللہ تو ہی اپنی شان شان مجھ پر رحم فرما۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت بایزید بسطامی پر رحم بھی کر دیا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر اپنا کرم اور فضل بھی فرما دیا۔